سونیا اور اس کے ٹیوشن والے ٹیچر کی کہانی۔ سونیا کے والد صاحب نے سمجھ لیا کہ سونیا کو پڑھائی میں مدد کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے اس ٹیوٹر سے بات کی جو روز شام کو میرے بھائیوں کو پڑھانے آیا کرتا تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، آپ کے لڑکوں کو پڑھانے کے بعد میں آپ کی بیٹی کو بھی پڑھا دیا کروں گا۔ میری ضرورت ان دنوں ٹویٹر سے زیادہ کسی ایسی ہستی کی تھی جو میری ٹوٹی ہوئی شخصیت کو سہارا دے۔ میری روح محبت بھرے سلوک کی پیاسی تھی۔ استاد ہمارے گھریلو ماحول کو سمجھ چکے تھے۔ ان کا نام بلند عدنان تھا۔ عدنان صاحب نوجوان آدمی تھے، حال ہی میں فارغ التحصیل ہو چکے تھے اور ملازمت کی تلاش میں تھے۔ اس دوران ٹیوشن پڑھاتے تھے۔ انہوں نے مجھے بہت پیار توجہ سے پڑھانا شروع کیا۔ ان کی بھرپور توجہ کے باعث میں نہ صرف پڑھائی میں دلچسپی لینے لگی بلکہ ان کی ذات بھی میرے لیے دلچسپی کا مرکز بن گئی، اور یوں ہم چاہت کی منزلوں سے آگے نکل گئے۔ عدنان بظاہر شرافت کا نمونہ تھے اور ان کے نیک چلن ہونے کے ہمارے گھر میں چرچے تھے۔ گھر کا ہر فرد ان کی نیک نفسی اور اچھے اخلاق کے گن گاتا تھا۔ اس امر کی گھر والوں کو خبر نہ تھی کہ میں اسکول سے چھٹی ہو جانے کے بعد کچھ وقت اپنے ٹیوٹر کے ساتھ گھر سے باہر گزارتی ہوں۔ ہم اکثر ایک قریبی ریسٹورنٹ کے فیملی روم میں جا بیٹھتے اور تھوڑی دیر بات چیت کر لیا کرتے۔ اس دوران چائے یا کافی ہم دونوں کا موڈ مزید خوشگوار بنا دیتی۔ عدنان نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جو ہی ان کو ملازمت مل جائے گی وہ مجھ سے شادی کر لیں گے۔ انہوں نے کہا، تمہارے والد مجھے پسند کرتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارا رشتہ مجھے دے دیں گے۔ اس بات پر میں نے بھی یقین کیا کیونکہ والد صاحب بلند عدنان کو اس قدر پسند کرتے تھے کہ ہر وقت ان کی تعریف کرتے رہتے تھے۔ میرے والد سے کہتے، ایسے لائق بیٹے نصیب والوں کو ہوتے ہیں۔ ابا ان کی ملازمت کی کوشش بھی کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے اس بارے میں اپنے کئی دوستوں سے کہہ دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میں عدنان کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگی۔ میٹرک پاس کیا تو سب سے زیادہ عدنان کو خوشی ہوئی۔ میرے والدین کا کہنا تھا کہ یہ سب عدنان کی محنت کا نتیجہ ہے، ورنہ سونیا نے کب پاس ہونا تھا۔ جب عدنان پاس ہونے کی خوشی میں میرے گھر لیے کتابوں کا تحفہ لائے تو میں نے انہیں وعدہ یاد دلایا۔ وہ بولے، میری ہمت نہیں پڑتی ایسی بات تمہارے والدین سے کرنے کی، تم خود ہی ان کو گوش و گزار کر دو کہ میں تم سے شادی کے لیے والد کو لانے کا آرزومند ہوں۔ وہ سمجھے کہ بھلا لڑکی ہو کے یہ کیسے والدین سے رشتے کی بات کر سکتی ہے، لیکن میں اپنے جذبے میں سچی تھی۔ بہن کی مدد لی اور یہ بات عظمیٰ کے ذریعے والد تک پہنچا دی۔ اب جو بلند عدنان آئے، امی جان نے بلا جھجک سیدھے سمجھاؤ کہہ دیا، بیٹا اگر تم سونیا سے شادی کے آرزومند ہو تو رشتے کے لیے اپنے والدین کو لے کر آؤ۔ یہ سن کر وہ گھبرا گئے، شاید وہ یہ سننے کے لیے تیار نہ تھے، سٹپ ٹپا کر رہ گئے۔ تبھی ابو آ گئے۔ والد نے فوراً معاملہ کھول دیا۔ سونیا کے ابا، دیکھو بلند عدنان کیا چاہ رہا ہے، یہ آپ کی فرزندی میں آنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ فرزندی میں آنا تو اچھی بات ہے، ہم اسے بیٹا سمجھ کر ہی گھر کے اندر بٹھاتے ہیں، بیٹا سمجھ کر گلے سے بھی لگا سکتے ہیں۔ بیٹیوں کا فرض ہر ماں باپ کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ بلند عدنان کو بیٹا بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ سر جھکائے سنتا گیا۔ تبھی اماں نے کہا، بیٹا اگر ایسی بات ہے تو اپنی والدہ کو میرے پاس بھیجنا۔ اب سارے بہن بھائی عدنان صاحب سے پوچھتے تھے کہ کب آ رہی ہیں آپ کی امی۔ وہ کبھی آج کل کرنے لگتا، کبھی سر جھکا لیتا۔ ایک دن اتفاق سے بازار میں اپنی والدہ کے ہمراہ ان کی دعائیں خرید رہا تھا کہ اسی اسٹور پر ہماری اماں بھی آ پہنچی۔ عدنان کو دیکھا، فوراً آگے بڑھی، بیٹا تم یہاں؟ پھر ان کی والدہ کی طرف دیکھا، یہ میرا بیٹا ہے بہن، دعائیں خریدنی تھیں۔ اور آپ کون ہیں؟ اماں نے اپنا تعارف کروایا اور سوال کیا، آپ کب آ رہی ہیں ہمارے گھر؟ بلند عدنان نے بتایا تھا کہ جلد آنے والی ہیں۔ خاتون کچھ نہ سمجھی، اپنا پتہ بتا دیں، کسی دن آ جاؤں گی۔ تب اماں نے پتہ سمجھا دیا۔ ایک دن وہ اپنی بیٹی کے ہمراہ آ گئیں۔ میری ماں نے جتلایا کہ آپ لوگوں کا بڑا انتظار تھا کیونکہ عدنان ہمارے ہاں رشتہ کرنا چاہتا ہے اور آپ کو لانے کی بات کی تھی اس نے۔ وہ بولی، بہن جس میں اس کی خوشی اور جیسے آپ راضی، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، آپ اچھے لوگ ہیں تبھی اس نے ایسا کہا ہوگا۔ یوں بھی ہمیں بچوں کی خوشی عزیز رکھنی چاہیے، ہم تو بلند عدنان کی خوشی میں خوش ہیں۔ یوں دونوں خواتین نے آپس میں چند ملاقاتوں اور بات چیت کے بعد منگنی کا اعلان کر دیا۔ عدنان کی والدہ نے مجھے دیکھتے ہی پسند کر لیا۔ گمان بھی نہ تھا کہ عدنان نے اپنی ماں سے میرے بارے میں ذکر تک نہیں کیا ہے۔ غالباً وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ مجھے خاصے دنوں تک بیوقوف بناتا رہے گا کہ ماں باپ اس رشتے پر ابھی نہیں مان رہے اور میں انہیں منانے میں لگا ہوں۔ ان کی والدہ ویسے بھی آ گئی کہ جس گھر میں بیٹا ٹیوشن پڑھانے جاتا ہے ان لوگوں سے ملوں کہ کہاں اور کن لوگوں کے گھر جاتا ہے۔ ہم سے ملیں تو مطمئن ہو گئیں اور ہم انہیں پسند آ گئے۔
خوش ہوئی رشتے کی فکر میں تھیں۔ بیٹھے بٹھائے رشتہ بھی مل گیا۔ انہوں نے سمجھا کہ بیٹے نے لڑکی پسند کی ہوئی ہے تو بلند عدنان کی خوشی پوری کر دوں۔ میرے اور اس کے والدین خوشی خوشی میرے اور بلند عدنان کے رشتے پر راضی ہو گئے۔ عدنان کو ہوش آیا کہ ارے یہ کیا ہو گیا، مجھے پتہ نہ چلا اور وہ مجھے بیوقوف بنا رہا تھا اور دلاسے دے رہا تھا۔ فی الحال اس کا شادی کا ارادہ ہی نہیں تھا، مگر رشتہ طے کر لینے میں ہمارے والدین نے قباحت نہ سمجھی اور یوں بری طرح جکڑا گیا۔ جب ان کی والدہ نے ہمارے گھر آنا جانا شروع کیا اور منگنی کا معاملہ طے کر لیا تو وہ اپنی والدہ سے لڑا، آپ نے کیوں اتنی جلدی رشتہ پکا کر دیا، مجھ سے تو پوچھ لیا ہوتا۔ ماں نے جواب دیا، ان کی لڑکی سے محبت کا چکر چلا کر تم نے شریفوں کا کام نہیں کیا، ایسی معصوم لڑکی کو فریب دینے کی سوچ رہے تھے تو یہ فریب خود تمہارے لیے جال ثابت ہوا ہے۔ تم نے لڑکی سے کیوں شادی کا جھوٹا وعدہ کیا تھا، اب اپنا وعدہ پورا کرو۔ بلاخر بڑی مشکلوں سے والدین نے دباؤ ڈال کر شادی کی تاریخ طے کر دی۔ ہمارے گھر شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ جس روز شادی تھی اس سے 2 روز پہلے میری بڑی بہن پنڈی سے آئی۔ جب بھائی اس کو لینے اسٹیشن گیا تو عدنان کو وہاں پایا، وہ پنڈی کا ٹکٹ لے رہا تھا۔ بھائی نے پوچھا، آپ یہاں کس کا ٹکٹ لینے آئے ہیں؟ اس نے بتایا، اپنا، ایک دوست کے ساتھ پنڈی اور پھر مری جانا ہے، لیکن پرسوں تو آپ کی شادی ہے، مجھے تو خبر نہیں ہے۔ بھائی نے سمجھا مذاق کر رہے ہیں۔ وہ گھر آئے اور بتایا کہ اسٹیشن پر عدنان بھائی ٹکٹ لے رہے تھے، وہ دوستوں کے ہمراہ مری جا رہے ہیں۔ میرے گھر والوں نے بھی یہی کہا، تم سے مذاقاً کہا ہوگا۔ شام کو اماں ان کے گھر گئیں، شادی کے بارے میں کچھ بات کرنی تھی، پتہ چلا کہ وہ تو واقعی مری چلا گیا ہے۔ اس کے والدین پریشان نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے بہانہ بنایا کہ اس نے کافی دنوں سے ملازمت کے لیے درخواست دے رکھی تھی اور اتفاق کہ آج ہی کال ملی ہے، ملازمت پر اسے بلا لیا گیا ہے، لہٰذا اب شادی کی تاریخ کچھ آگے کر لیں۔ میرے والدین پریشان ہو گئے کہ اب شادی کی تاریخ کیسے بدلی جا سکتی ہے۔ دعوت نامے بھجوائے جا چکے ہیں اور رشتہ دار دوسرے شہروں سے آنا شروع ہو گئے ہیں، ان سے کیا کہیں گے؟ جو بھی ہو، مگر جب دلہا نہ ہو تو شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ تاریخ بدلنا بھی ایک امر مجبوری تھا۔ بالآخر بھاگم بھاگ ہر ایک کو اطلاع کرنا پڑی کہ ناگزیر وجہ کی بنا پر شادی کی تاریخ آگے کر دی گئی ہے۔ کہیں ٹیلی فون کیا، کہیں ٹیلی گرام دیا، جو مہمان آ چکے تھے ان سے معذرت کر لی گئی۔ ان دنوں سیل فون کا رواج نہ تھا، ہر کسی کے گھر ٹیلی فون کی سہولت نہ تھی۔ میرے والدین بہت بڑے امتحان میں پڑ گئے، برادری کو سنبھالنا ایک آزمائش سے کم نہ تھا۔ عدنان کا انتظار ہونے لگا، 1 ماہ گزر گیا، وہ نہ لوٹا۔ شادی کی تاریخ بھی بدلی گئی، خبر نہ تھی کہ کسی محکمے میں نوکری ملی ہے کہ کوئی خبر لینے جاتا اور اس کے دل کی مرضی کسی پر عیاں نہ تھی۔ وہ دراصل شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنے والدین تک کو اس نے اس بات کی ہوا نہ لگنے دی کہ شادی سے بچنے کے لیے وہ یہ ڈرامے کر رہا ہے اور اس کی وجہ ایک دوسری لڑکی ہے۔ اب میرے والدین پچھتانے لگے کہ ہم نے ناحق جلد بازی میں ایسے شخص پر اعتبار کر لیا جس کی زبان پر کچھ تھا اور دل میں کچھ اور۔ اس کے والدین کم پریشان نہ تھے۔ اس کے دوست کے گھر گئے جس کے پاس اس کا فون نمبر تھا۔ اس نے فون پر عدنان کو لعنت ملامت کی۔ تب اس نے اپنے والدین سے بات کی اور کہا، نئی ملازمت ملی ہے، فی الحال نہیں آ سکتا، 2 ماہ بعد آ سکوں گا۔ اے کاش وہ اس دن ہی والدین کو اصل بات سے آگاہ کر دیتا تو ہم لوگ مزید خواری سے بچ جاتے، مگر اس کم ہمت انسان میں اتنی اخلاقی جرت نہ تھی کہ سچ بات لبوں پر لاتا۔ آخری وقت تک دھوکے میں رکھا، بلکہ ایک نئی تاریخ بتا دی۔ میرے والدین نے دوبارہ کارڈ چھپوائے اور برادری میں تقسیم کر دیے۔ آخری وقت میں پھر انہیں منہ چھپانا پڑا۔ ہوا یوں کہ دوسری بار جو تاریخ طے پائی تھی، عدنان اس سے 1 روز پہلے گھر آ گیا۔ سب خوش ہو گئے، شکر ہے کہ وہ آ گیا۔ مہمانیوں بٹھا دی گئی، سہیلیاں سہاگ گیت گانے لگیں۔ اس کا ایک دوست آیا اور والد صاحب کو بتایا کہ بلند عدنان اکیلا نہیں آیا بلکہ اپنی دلہن کے ساتھ آیا ہے۔ بار بار تاریخ تبدیل کرنے کا سلسلہ سمجھ میں آ گیا۔ اسی دوست نے بتایا کہ وہ ایک اور گھر میں بھی لڑکی کو ٹیوشن پڑھانے جاتا تھا جو FA کی طالبہ تھی اور ایک بڑے بزنس مین کی بیٹی تھی۔ اسے بھی محبت کا فریب دیا تھا، لیکن عدنان کو امید نہ تھی کہ اتنے امیر گھرانے کا رشتہ مل جائے گا۔ سمجھ رہا تھا کہ وہ ایک معمولی گھرانے کا بے روزگار نوجوان ہے، بھلا اتنا بڑا سرمایہ دار کیوں کر اس کو داماد بنا سکتا ہے، لہٰذا وہاں بھی بس دل لگی ہی تھی۔ تاہم اچانک جب لڑکی پر انکشاف ہوا کہ عدنان کی شادی ہو رہی ہے، اس لڑکی نے عدنان کے ساتھ خوب جھگڑا کیا۔ تب اس نے کہا کہ تم رئیس آدمی کی بیٹی ہو اور میں ایک معمولی گھرانے کا فرد ہوں، تمہارا میرا رشتہ نہیں ہو سکتا، بے شک اپنے باپ سے منوا سکتی ہو تو منوا لو۔ لڑکی لاڈلی اور ضدی تھی، وہ اڑ گئی اور والدین سے بات منوا لی، عین وقت پر جبکہ شادی کے کارڈ بھی چھپ چکے تھے۔ اس لڑکی نے عدنان سے کہا، اب مجھ سے شادی کرنی پڑے گی ورنہ میں خودکشی کر لوں۔
اور میرا باپ تمہیں جیل میں ڈلوا دے گا۔ عدنان کے ہوش اڑ گئے اور اس نے دوست کو تمام کہانی بتا کر مری کی راہ لی۔ جہاں اس کا ایک کلاس فیلو رہتا تھا وہاں جا بیٹھا۔ لڑکی بھی اس دوست کے پاس پہنچی اور دھمکی دی کہ اس کا پتہ دو ورنہ تمہارے گھر میں زہر پی کر جان دے دوں گی اور تم پکڑے جاؤ گے۔ اس زور آور لڑکی سے ڈر کر اس نے عدنان کا پتہ بتا دیا۔ وہ وہاں پہنچتی اور شادی کے لیے کہا۔ یوں وہ اسے لے آئی اور والدین سے کہا کہ دلہا آ گیا ہے، مگر اس کے والدین شادی میں شامل نہیں ہو رہے تھے۔ آپ ہماری شادی کر دیجئے۔ اس طرح عدنان کی شادی فرحانہ سے ہو گئی۔ ادھر دوسری بار میری تاریخ رکھی جا چکی تھی، بس وہ تو آ گیا مگر اپنی دلہن امیر باپ کی بیٹی فرحانہ کے ساتھ۔ یوں جو خواری میرے والدین کی قسمت میں لکھی تھی اس کا پورا سامان ہو گیا۔ عدنان نے تو ڈر کر وہاں شادی کر لی، مگر میرا شادی والا دوپٹہ بے رنگ ہو گیا اور مایوں کی زردی میرے وجود میں اتر گئی۔ آج اس واقعے کو برسوں گزر چکے ہیں، میرے سیاہ بال سفید ہو گئے ہیں، میں نے شادی سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ آج بھی جب سوتی ہوں تو ڈر کر اٹھ جاتی ہوں۔ کسی کی شادی ہو میں اس تقریب میں کبھی نہیں جاتی۔ مجھے شادی کے ہنگامے سے ہی ڈر سا لگتا ہے، جیسے یہ کوئی بھیانک منظر ہو جسے دیکھنے کی مجھ میں تاب نہ ہو۔ آج بے شک زمانہ بدل گیا ہے، اب لڑکیوں کے لیے وہ حالات نہیں ہیں جو ہمارے دور میں تھے۔ وہ اب برملا والدین سے بات کر سکتی ہیں، جبکہ ہمارے دور میں لڑکیاں یہ جرأت نہ کر سکتی تھیں۔ لڑکے بھی اپنے دل کی بات والدین کے سامنے نہیں کھول سکتے تھے، تب ہی اس قسم کے المیے جنم لیتے تھے۔ والدین بھی سیدھے سادے تھے کہ ایک دو ملاقاتوں میں اعتبار کا رشتہ قائم کر لیتے تھے، جیسا کہ ہماری دو سادہ دل والی ماؤں نے کیا اور جھٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا معاملہ کر ڈالا۔ تاہم یہ بات آج تک سمجھ نہ سکی کہ بلند عدنان بزدل تھا یا بے وقوف یا دھوکے باز انسان تھا، جس نے ایک وقت میں دو لڑکیوں سے شادی کا وعدہ کر لیا تھا۔ اللہ جانے اس نے ایسا کیوں کیا۔ وہ دو کشتیوں کا سوار تھا، مگر وہ دریا پار اتر گیا اور اس کی عاقبت اس اندیشی کی سزا مجھے مل گئی۔ میں جو گھر کے ماحول سے بیزار تھی، اس کی توجہ اور ہمدردی پا کر اس پر اعتبار کر بیٹھی۔ اگر یہ توجہ مجھے اپنے ماں باپ سے مل جاتی تو یقیناً میں ایک سراب سے دھوکہ نہ کھاتی کہ جسے محبت کہا جاتا ہے۔ میری دونوں بہنوں کی زندگی آج کامیاب اور مطمئن انداز سے گزر رہی ہے، شاید اس لیے زیادہ مضبوط اعصاب کی مالک تھی۔ ماں باپ اور ماحول ایک ہوتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ سب بچے بھی ایک جیسے ہوں۔ کچھ بچے بے حد حساس ہوتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو سمجھیں اور اپنے زیادہ حساس بچوں کو ہرگز نظر انداز نہ کریں، ورنہ وہ ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں اور زندگی میں ناکامیاں ان کا مقدر بن جاتی ہیں۔ میرے نزدیک بچپن اور لڑکپن کی عمر میں بچوں کے لیے سب سے زیادہ ضرورت اور قیمتی دولت ماں باپ کا پیار اور ان کا آپس میں حسن سلوک ہوتا ہے، جس سے گھر میں سکون کی فضا قائم ہوتی ہے اور بچے اس پرسکون گہوارے میں پل کر کامیاب و کامران زندگی گزارتے ہیں۔